السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھیں تشریف رکھیں۔ تھینک یو۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت کے سے؟ کیا حال ہے؟ شکر بیٹا، اللہ کا کرم ہے۔ میرا نام ہے وہ منیب الرحمان ہے منیب الرحمان، جی۔ ویری گڈ۔ میں کلاس نہم جو ہے نا میر معصوم سے ہوں، اور میرا جو پہلا کوشچن ہے نا وہ آپ سے یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں نا کہ جو کسان ہوتے ہیں ان کی زندگی خوشحال نہیں ہے، صحیح۔ کیونکہ وہ ان کے جو اجناس کی قیمت ہے نا وہ بہت کم لگائی جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور جو ہے وہ ان پر بہت زیادہ یہ ایک طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے اس کی وجہ کیا ہے؟ ویری گڈ، بڑا اچھا کوشچن کیا۔ تو آپ کے جو فادر ہیں وہ کسان ہیں؟ نہیں، وہ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، اور میرے جو چاچو ہیں وہ ہیں۔ وہ کسان ہیں۔ تو میں تو ایک کسان کا ہی بیٹا ہوں، جی میرے والد صاحب کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دیکھیں، اس کی بہت سادہ وجہ ہے۔ آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ جو کسان ہے وہ خوشحال کیوں نہیں ہے، جی اور وہ ظلم کا شکار کیوں ہے، جی وہ اس کی جو چیزیں ہیں اس کی اچھی قیمت نہیں لگتی ہے نا۔ جی تو دس از ویری سمپل اس طرح سے ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کہاں سے پیسے نکالنے اور کہاں پیسے پہنچانے۔ اب جو کسان ہے نا، جو فرض کیا محنت کرتا ہے، جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی میں اس کو بیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیج، کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، جی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی زمین میں جو ہل چلانا ہے اس کا جو پھر دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی وہ بھی اس کو کہتے ہیں ان پٹس۔ کیا کہتے ہیں؟ امپورٹ۔ ان پٹس۔ ہوتا بیٹے یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ ایسا قانون بناتی ہے کہ یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے پاس جائیں اور اس کو پکڑ لیں اور اس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ نکال لیں، ٹھیک ہو گئے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ جی تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا طریقہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، جیسے یہ بوتل ہے، آپ نے پانی پینا ہے، یہ کتنے کی آتی ہے؟ 20 روپے کی فرض کیا، جی 25 روپے کی آتی ہوگی۔ جی تو وہ کہے گی حکومت جو ہے یہ جو بوتل بنانے والے ہیں ان سے مل جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم اسے 50 روپے کی بیچو، جی کچھ پیسے ہمیں دے دو، باقی تم خود رکھ لو۔ تو وہ 50 روپے کس نے دینے ہیں؟ جس کو پیاس لگی اس نے بوتل خریدنی ہے۔ جی وہ کس کی جیب سے نکلیں گے؟ وہ جو بوتل خریدے گا۔ جی تو جو کسان جو چیزیں خریدتا ہے اس کو اس طریقے سے لوٹا جاتا ہے۔ وہ آپ مہنگی کر دیں۔ جی وہ مہنگی آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ جی تو وہ جب کسان کو خریدے گا، کسان کو خریدنا پڑے گی، تو اس کی جیب سے پیسے نکل کے کہاں جائیں گے؟ کھاد بیچنے والے کے پاس، اور یا دوائی بیچنے والے کے پاس، یا بیج بیچنے والے کے پاس، اور وہ حکومت کو اس کا حصہ دے دیں گے، جی اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسان نے یہ چیزیں خرید لیں، محنت کی، جی اب اس نے گندم اگائی، اس کا خرچہ اس پہ آیا، اس خرچے کے مطابق اس کی قیمت ہونی چاہیے، فرض کیا 4000 روپے من ہونی چاہیے۔ 4000۔ ٹھیک ہے؟ جی حکومت کیا کرے گی کہ وہ جو مارکیٹ ہے اس کو گندم سے بھر دے گی۔ جی ایسا ہی اب کیا ہے۔ ایسا ہی اب کیا، جب وہ گندم سے بھرے گی تو گندم خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، تو اس کی قیمت گر جائے گی۔ ایک بیٹا بینک ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جی سنا ہوگا نام؟ جی اچھا، وہ ہر سال نا ایک اینول رپورٹ شائع کرتا ہے، میرا خیال ہے دسمبر میں شائع کرتا ہے۔ تو میں بہت عرصہ اس کی رپورٹ باقاعدگی سے پڑھتا رہا نا۔ یعنی وہ ہر سال، یعنی بجٹ پیش ہوتا ہے جولائی میں، یکم جولائی کو نیا سال شروع ہوتا ہے، اور دسمبر میں اسٹیٹ بینک جو ہمارے معاشی نظام ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیتا ہے۔ جی اس میں ہمیشہ میں ایک فقرہ پڑھتا رہا بڑا عرصہ، اب تو خیر بڑا عرصہ ہوا میں نے کوئی رپورٹ ہی نہیں دیکھی۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے جی ایگریکلچرل سیکشن سے نچوڑ کے
باقی سیکشنز میں بھیج دیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی یعنی حکومت اپنی قانون سازی کے ذریعے سے، اپنی پالیسی کے ذریعے، معاشی پالیسی کے ذریعے سے جس شعبے کو چاہے خوشحال کر سکتی ہے، جس شعبے کو چاہے بدحال کر سکتی ہے. جی اب جو کسان ہے اس وقت، جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کس نے کیا ہے؟ حکومت. حکومت نے کی. تو ان کی جو خوشحالی ہے اور ان کی جو غربت ہے اس کا تعلق معاشی پالیسیوں سے ہے. تو جو لوگ سیاسی وزن رکھتے ہیں، سیاسی طور پر بولنا جانتے ہیں، وہ متحد ہیں، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ حکومت سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، ان کی حکومت سن لیتی ہے. باقی جو غریب ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے ہمیشہ، جی جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اکثر دیہات میں دیکھتا ہوں کہ وہ خوشحال زندگی نہیں گزار رہے. بہت غربت کی زندگی ہے، باہر مشقت. کے ممالک میں کسانوں کو اہمیت دی جاتی ہے. ہاں وہاں بھی اصل میں جو انڈسٹری ہے نا، جو صنعت ہوتی ہے، جی سارا پیسہ یا کیپٹل یا سرمایہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس میں چلا گیا ہے. تو وہاں جو کسان ہیں یا جو زرعی شعبہ ہے نا، اس کو وہ سبسڈی دیتے ہیں. سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت ان کی معاشی یا پیسے سے مدد نہ کرے تو پھر کام ہی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہاں بہرحال معیشت کا جو بڑا حصہ ہے وہ صنعت سے آتا ہے. ہمارے ہاں جو معیشت کا بڑا حصہ ہے وہ زراعت سے آتا ہے. تو زراعت ہی میں پیسے ہوتے ہیں، وہیں سے پیسے بنتے ہیں. جی تو حکومت جو ہے وہ ایسی پالیسی بناتی ہے کہ وہاں سے سارے پیسے سمیٹ کے شہروں میں لے آتی ہے. جی تو وہاں جب غربت ہوگی تو لوگ روزگار کے لیے شہر جائیں گے، اس لیے شہر بھرتے جا رہے ہیں، دیہات خالی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک معاشی سلسلہ ہے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. آپ جب گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو غربت دیکھتے ہیں اس پہ دل بڑا کڑتا ہے. جی وہ دیکھیں بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ان کو. وہ بھی اللہ کے بھروسے ہوتا ہے کہ ہاں اگے گی تو. جی بالکل ایسے ہی. نہیں کوئی آپ کو تھوڑا سا اس صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہوئی میری بات سے، جی یا آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں، کسان کے بارے میں؟ نہیں بس صحیح. میرا دوسرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کس شعبے میں جانا صحیح ہے یا بزنس کرنا چاہیے انسان کو؟ دیکھیں جو سب سے اچھی چیز ہے نا وہ تو بیٹا بزنس ہے. جی دا بیسٹ تھنگ جو ہے نا تو وہ بزنس ہے. اگر بزنس کامیاب ہو جائے، بزنس کے کامیاب ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. جی اگر بزنس بندہ ایسا چلائے جس میں وہ کامیاب ہو جائے تو اس میں پھر اس کے معاشی حالات بہتر ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. جی تو اگر آپ فرض کی آپ کے پاس چوائس ہو، آپ کے پاس سرمایہ ہو کہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 20 لاکھ روپے بزنس میں لگائے تو منافع وغیرہ تو کچھ نہیں آیا، وہ 20,000 بھی ضائع ہوا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے نا. جی تو ایسا اس لیے ہوتا ہے، بعض کا صاحب سارا کچھ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ ایسے تبدیل ہوتی ہے کہ بندے کا اصل زر بھی ڈوب جاتا ہے، جی جو اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے. جی تو بیسٹ تھنگ، سب سے اچھی چیز جو ہے وہ تو بزنس ہے. اگر چوائس ہو بندے کے پاس اور اس کا مزاج ہو تو بندے کو بزنس کرنا چاہیے. اس میں بھی بہت محنت کرنا پڑتی ہے. تو یہ جو جدید دنیا ہے نا اس میں بزنس کی نوعیت بھی تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پرانے بزنسز جو ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ ذرا کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو نئے بزنس ہیں جیسے یہ جو آن لائن بزنسز بہت ہیں اب، تو ان میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون سی ایسی اپرچونیٹیز یا مواقع ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایک عام شاپ کیپر کی طرح سے آپ بزنس کریں، آپ اس کو ذرا ماڈرن انداز میں اس بزنس کو لانچ کریں جس میں آن لائن اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو. تو اس سے آدمی پھر زیادہ معاشی طور پر زیادہ منافع وغیرہ کما سکتا ہے. جی تھینک یو. آپ نے موسٹ ویلکم. جب دل چاہے منیب بیٹا آپ ضرور تشریف لائیں. جی اور یہ کسانوں کی جو زبوں حلی ہے، جی جو برے حالات ہیں ان کے، اس کے بارے میں سوچتے رہیے گا. جی اور آپ سوچتے رہیے گا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے.
ایسا نہیں ہوتا کہ انسانی مسائل ہوں اور انسان ان پر غور و فکر کرے اور اس کا حل اس کو سمجھ میں نہ آئے. آپ کا اس طرف دھیان ہے تو آپ اس کو ذرا اس پر کتابیں بھی پڑھیں, اس پر آپ رپورٹس وغیرہ پڑھیں, جو معاشی رپورٹس ہیں وہ پڑھیں, تو اس طریقے سے آپ کو اس معاملے کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی بات کی آپ نے, درد مندی والی بات ہے کہ ہمیں اپنے کسان بھائیوں کا سوچنا چاہیے, کیونکہ ہماری معیشت کی بنیاد صنعت نہیں ہے, زراعت ہے. جی چلیں بہت اچھا جی, میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. آپ بزنس کریں تو اس کے لیے بھی میری دعائیں لیتے جائیے گا. تھینک یو. موسٹ ویلکم, بہت شکریہ.